ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। बात होगी भुट्टो रेफरेंस केस के हवाले से। हमारे स्टूडियोज में मौजूद है हमारे मेहमान सेनेटर जमाल खान लगारी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदीन से आपका ताल्लुक है, आप सर तशरीफ रखते हैं। सेनेटर जफर अली शाह साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, कराची से हमें ज्वाइन करें। अब्दुल कादिर पटेल साहब, रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है, आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। जमाल खान लगारी साहब, आपसे सबसे पहला अहम सवाल, क्या आपको इस वक्त मुल्क का सबसे अहम मसला भुट्टो रेफरेंस केस लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भुट्टो साहब का ये रेफरेंस जो इस मौके के ऊपर इन्होंने पेश किया प्रेसिडेंट साहब ने, मैं जानना चाहता हूं क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सन 88 में वजूद में नहीं आई थी? मैं जानना चाहता हूं क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सन 93 में दोबारा हुकूमत में नहीं आई थी? जब दोबारा हुकूमत में आई थी, आपके वालिद साहब का जो मैंने आखिरी इंटरव्यू किया था, मुझे याद है, उन्होंने कहा भुट्टो साहब जैसा लीडर उसके बाद नहीं आया। तो आपके वालिद साहब ने कोई जरूरत महसूस नहीं की कि वो ये रेफरेंस दायर करते कि बजाय आज उनके दामाद को ये जरूरत पड़ गई, पेश आ गई? वालिद साहब ने वो रेफरेंस दायर क्यों नहीं किया? वालिद साहब से ज्यादा रिश्ता जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद के साथ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा का था। वो उस वक्त मौजूदा वजीर आजम थी। अगर वो चाहती तो वो 88 में भी दायर कर सकती थी और वो सन 93 में भी दायर कर सकती थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं किया, ये मैं समझता हूं कि जरदारी साहब बेहतर बता सकेंगे, क्योंकि वो उस वक्त उनके शौहर 93 में मेरे ख्याल में बन चुके थे। नहीं थे, उससे पहले थे। अब इस मौके के ऊपर जरदारी साहब को क्या जरूरत पड़ी? वो जरूरत मैं समझता हूं यूं पड़ी कि इस वक्त एनआरओ की रिव्यू पिटिशन का केस उस वक्त जेर समाअत था और इस वक्त इन्होंने उसको किया ताकि जो जजेस का पहला फैसला था उसकी क्रेडिबिलिटी को इस रेफरेंस के साथ शामिल करके उसको वो एट स्टेक लगा दें ताकि उनके पिछले फैसले की साख उसमें। तो आपको लग रहा है कि अदलिया को एक तरह से करने की इस तरह से कोशिश की जा रही है कि अदलिया के तासुर को भी आप कह रहे हैं कि जो मुल्क में इस वक्त, और मैं ये इसलिए समझता हूँ आसमा कि देखें जी, पाकिस्तान भी 2 लाख हुआ, वो एक बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान की तारीख में। बेहतर होता कि अगर जरदारी साहब इस रेफरेंस के साथ साथ उसको भी पेश करते कि वो क्या वजह थी पाकिस्तान को 2 लाख करने के पीछे और हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के पीछे वो कौन से अनासिर उस आप कह रहे हैं उनको भी बेनकाब होना चाहिए। शाह साहब, आप एक वकील भी हैं, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? जरदारी साहब कह रहे हैं कि इसको कलंक को उतारना जो है इस वक्त हमारे लिए जरूरी है, तो बहसीत वकील क्या ये जरूरी है या इस पे आपको सियासत लग रही है? मैं अर्ज करता हूँ कि ये बीबी पहली बात में हल्फन कर रहा हूँ, कोई बायस ओपिनियन नहीं है और वकील जितना कुछ मैं हूँ मैं उतनी में राय दूंगा। जरदारी साहब को बतौर सदर पाकिस्तान ये 186 में इस किस्म का रेफरेंस भेजने का इख्तियार ही नहीं है। यानी आगे तो सुनेगी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ना, उन्होंने ओपिनियन देना और इसीलिए उन्होंने लास्ट हियरिंग पे ये कहा है कि क्या आपका कौन सा क्वेश्चन ऑफ लॉ है जिस पर हमने देनी है मतलब। पहली बात तो ये बड़ी हैरानकुन बात है, जैसा सदा साहब ने कहा कि पब्लिक ओपिनियन एक सेट हो चुका है, पूरी वर्ल्ड का पब्लिक ओपिनियन भी और बिल्कुल पाकिस्तान का बड़े ओपिनियन पब्लिक ओपिनियन कि ये ज्यादती थी भुट्टो साहब के साथ, मुखालफिन भी और वो तो सबको पता। अब हमें नहीं समझ लगता कि इसके बाद ये क्या करना चाहते हैं। जब मैं ये कहता हूं तो वकील के कि इनको ये इख्तियार नहीं है, सदर पाकिस्तान 5 साल के लिए सदर बने हैं, इसके ये जो 186 है ये सिर्फ अट्रैक्ट करती है इनको और इनको इख्तियार देती है जो आज के मामलात में अवामी मफादात के तहत जो मामलात होते हैं उनका मशवरा मांगा जा सकता है। मैं अर्ज करता हूं आज के मामलात में जबकि वो इस सीट पर बैठे हैं, विराजमान हैं, तो कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ जिससे कोई डेडलॉक पैदा हो गया है, जिससे कोई बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंस, बिटवीन प्रोविंस एंड प्रोविंस या किसी मसले पे भी कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ जो एग्जिस्ट करता है और उसकी वजह से एक इबाम पैदा हो गया है, तो सदर पाकिस्तान को ये इख्तियार है आज के इसमें। अब सदर पाकिस्तान को ये तो इख्तियार नहीं है कि वो ये रेफरेंस भेज दें पानीपत की लड़ाई ठीक हुई थी या नहीं, ये इस पे राय दें आप मतलब है। अच्छा, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो बहुत सारे हो चुके हैं। मसलन आज का सदर पाकिस्तान ये कहे कि 186 मेरे पास है, ये आइन है, तो मुझे ये बताएं
کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مثلا کون کون سے فیصلے میں، کیا تمیز الدین کا کیس، وہ کیس نہیں عدالتی کیس تھا، کیا وہ آج کھولا جا سکتا ہے؟ اسی طرح کیا 58 کا مارشل لا جو ہے ایوب خان صاحب کا، اس کو بھی سپریم کورٹ نے اپیل کیا ہوا ہے اپنے طور پہ، کیا وہ اس کو نہیں کھولا جا سکتا؟ اس کے بعد یحییٰ خان صاحب کا ہے، ان کو بھی عدالتی ہے، اور اس کے بعد لیٹسٹ جو میاں نواز شریف صاحب کا ہے، جس کو گو آپ کی پٹیشن ابھی بھی پڑی ہوئی ہے، وہ آج نہیں، اس کو آج کی پارلیمنٹ نے قدم قرار دے دیا ہے، پارلیمنٹ آج کی پارلیمنٹ۔ اس سے بڑے بڑے ایشو، ابھی سردار صاحب بات کر رہے تھے ڈھاکہ ڈیبیکل کی، ڈھاکہ ڈیبیکل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا اپنا عمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے سامنے رکھ کر کیا آج کے معاملات نہیں کھولے جا سکتے؟ کیا یہ اوجڑی کیمپ کا معاملہ ہے جو آج تک اندھیرے میں ہے، قوم کو نہیں پتا، کیا وہ نہیں کھولا جا سکتا؟ بہت سارے اہم معاملات آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بھی کوشچن ہوگا کہ کیا کارگل کا ایشو ہے، کیا اس پر وہ نہیں بتایا جا سکتا؟ لیکن اس میں چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا نا کہ پھر ہر پھانسی کا ملزم جو ہے وہ کہے گا کہ میرے کیس کو بھی ریوزٹ کیا جائے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نمبر 1 تو چونکہ پیور آپ نے وکیل کی حیثیت سے پوچھا تھا کہ نمبر 1 صدر پاکستان موجودہ جو ہیں ان کو قطعاً یہ اختیار حاصل ہی نہیں ہے کہ 186 کے تحت وہ 32 سال پیچھے چلے جائیں اور یہ کہیں جی بتائیں کہ یہ۔ میں قادر پٹیل صاحب سے جانتی ہوں، آپ کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ نے دونوں جو ہمارے معزز مہمان ہیں ان کی گفتگو سنی، اور آپ کی یہ پارٹی کا معاملہ ہے جو اس وقت صدر صاحب نے بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ جو ایک ریفرنس بھیجا اور بحیثیت صدر بھی بھیجا، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے سیاست ہو رہی ہے، بہت سارے اہم معاملات ہیں جن پہ بھی کوشچن ہوگا کہ ان کو بھی کھولا جانا چاہیے، کیا واقعی یہ ٹائمنگ ٹھیک تھی اس ریفرنس کی جو ابھی دائر کیا گیا؟ آسما میرے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے یہ جو ہمارے دوستوں نے، معزز دوستوں نے جو اپنے ریمارکس دیے، اور یقیناً ان تمام معاملات کو بھی کھلنا چاہیے جن کا دوستوں نے جن کی طرف اشارہ کیا، لیکن کم از کم ہم اس روش پہ چل تو پڑیں۔ اور سب سے پہلے پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم مسئلہ جو تاریخ میں ابھی تک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے کہ وہ عظیم شخص جس نے پیورلی اس ملک و قوم کے لیے اپنی جان دی، وہ مجرم تھا یا شہید تھا۔ اگر ہم تاریخ کی درستگی کو تاریخ سامنے لانے جا رہے ہیں تو یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ جب تاریخ کو آپ درست کرنے جائیں تو میر جعفر اور صادق پریشان ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اگر بھٹو مظلوم ثابت ہوتا ہے اور مقتول ثابت ہوتا ہے تو قاتلوں کا بھی تعین ہوگا، اور اسی وجہ سے ساری پریشانی و بدحواسی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس شہید کو شہید آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے اس میں کردار سامنے، اس میں فوجی کردار بھی ہیں، اس میں کچھ مذہبی کردار بھی ہیں، وہ ابھی زندہ ہیں، ساری پریشانی کہ جی وقت غلط ہے، معاملہ غلط ہے، ایسا کچھ نہیں۔ بھٹو عوامی سطح پر شہید مانا جا چکا ہے اور مانا جاتا رہے گا، لیکن کیا تاریخ پاکستان کو آپ درست کرنے کے لیے اس عظیم شخص کے ساتھ جو جتنا بڑا ظلم ہوا اس کو کاغذ میں ٹھیک نہیں کرنا چاہیں گے؟ باقی تو بحث ہی بیکار ہے، ٹھیک ہے، اور اگر معاملات آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی لانا چاہیے تو 100 بسم اللہ۔ اور شاہ صاحب نے جو ہے وہ وکالت کے حوالے سے ایک بات کی، میں وکیل تو نہیں لیکن اتنی بات میں ضرور سمجھتا ہوں کہ دیکھیں 5 سال کے لیے اگر پریزیڈنٹ آتا ہے تو وہ انہی 5 سال کی کوئی بات پوچھے، اس سے زیادہ نہیں پوچھ سکتا۔ میں شاہ صاحب کے سے یہ سیکھنا چاہوں گا، کیا دنیا میں 50 60 سال پرانے واقعات ان ملزمان کو سزائیں اور بے قصوروں کو بری نہیں کیا جاتا رہا؟ کیا ایسے قانون نہیں آ گئے کہ تاریخ کی غلطیوں کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ کورٹس کام کر رہی ہیں؟ خدا را اس شہید کو شہید کا درجہ تو دیں کہ جس کی وجہ سے آج ہم سب جمہوری سیاست کر رہے ہیں۔ وہ شاہ صاحب کو جواب دینا چاہ رہے ہیں جو آپ نے اعتراضات اٹھائے اس وقت۔ میں عرض کروں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کا کوئی معاملہ تاریخ کے واقعات کو تاریخ بذات خود درست کیا کرتی ہے، اس کو اس طریقے سے جبرن حکومت کے پاور میں آ کر تو نہیں ٹھیک کیا جا سکتا بندہ۔ میں تو خود بھٹو صاحب کا حامی ہوں، اور بھٹو صاحب کے ساتھ یہ کوئی انصاف نہیں ہو رہا۔ بھٹو جس طرح خود ابھی انہوں نے خود فرمایا کہ وہ شہید ہیں یا قاتل ہیں، بھئی آج 32 سال کے بعد آپ ان کی شہادت کو کیوں مسخ کر رہے ہیں؟ جو لوگوں نے تسلیم کر لی ہے، جو ایکسپٹ ہو گیا ہے، ایک مسئلہ ونس فار آل سیٹل ہو گیا ہے، آج آپ کیا کمانا چاہتے ہیں بھٹو صاحب کے نام؟ اور وہ شخص جو زندہ نہیں ہے، جو اپنے اوپر لگائے ہوئے الزامات کا جواب نہیں دے سکتا، تو وہ پھر ٹرائل ہوگا، ان کی قبر کا بھی ٹرائل ہوگا۔ اس میں بہت سارے شاہ صاحب نے امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ بھٹو صاحب کی قبر کا ٹرائل ہوگا، کیونکہ سم ٹائمز آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ بی بی کی قبر کا ٹرائل نہیں ہونے دیں گے اب این آر او میں، تو پھر اس میں تو بھٹو صاحب کی قبر کا ٹرائل ہوگا۔ تو یقیناً نہیں ہونے دیں گے، میں بھی اس کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے
ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا ادارے ماضی میں صحیح کام کر رہے تھے یا اب وہ صحیح کام کرنا چاہتے ہیں؟ بھٹو صرف ایک شخص نہیں تھا, اس ملک و قوم کا واحد منتخب پہلا وزیر اعظم تھا. تو جس ادارے نے اس کا جوڈیشل مرڈر کیا, کیا یہ ادارہ وہ خود مانے گا کہ جی یہ غلطی ہوئی؟ اس میں پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, کسی کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں, پریشانی نہیں ہے ہماری, تو آپ سے درخواست ہے کہ چلو بھلے آپ یہ کر لیں, لیکن محترمہ بینظیر بھٹو کا بھی تو کرنٹ ہے, پچھلے ہفتے کی بات ہے, ان کے قاتلوں کو تو پہلے سامنے لائیں. ابھی جو فیصلے نہیں آپ ہوئے, ایک ایک کر کے بات میری سنتے جائیں. نہیں, اس طرح نہ کریں. میں آپ سے پوری بات آپ کو بیان کر دوں گا, وہ بات بھی کر لیں گے. میری صرف گزارش یہ ہوگی کہ اب آپ جس ٹاپک پہ تھے اس پہ رہیں, ہم ایسی کوئی بحث نہ کریں جس کو ہم سمیٹ نہ سکیں. جس پر آپ بات کر رہے تھے میں ابھی تک اسی پر بات کر رہا ہوں. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ انسٹیٹیوٹس کو مضبوط کرنا ہے نا, بغیر غلطیاں درست کیے انسٹیٹیوٹس کس طرح مضبوط ہو سکتے ہیں؟ چلیں, عدلیہ جیسے ادارے کو آپ کہہ رہے ہیں آپ مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں اس فیصلے کے بعد. بالکل, میں آپ سے بات کرتی ہوں, شاہ صاحب کی بات کر رہا ہوں میں, بہت اچھی نیت ہے ان کی. شاہ صاحب میری بات مکمل ہونے نہیں, کتنی لمبی ہوگی بات آپ کی؟ جی آپ بولیں. میں آپ کی حمایت کر رہا ہوں. انسٹیٹیوٹ جو ہے مضبوط ہونے چاہیے, لیکن خدا رہا انسٹیٹیوٹ کو مضبوط کرنے کے لیے بھٹو صاحب کی قبر کے ساتھ چھیڑخانی مت کریں. جمال خان لغاری صاحب, یہ پوائنٹ آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا بھٹو صاحب میں سمجھتا ہوں کہ انسٹیٹیوٹ کو آپ مضبوط نہیں کر رہے. آپ انسٹیٹیوٹ کی جو کریڈیبلٹی ہے, اس کی ساکھ ہے, اس کو متاثر کر رہے ہیں, کیونکہ جیسے شاہ صاحب نے بطور وکیل یہ بات کی کہ 186 آرٹیکل کے تحت آپ موجودہ 5 سال کے جو حالات ہیں اس کے اوپر تو آپ ریفرنس بھیج سکتے ہیں. آپ ماضی کے کسی سانے کو بطور ریفرنس کے سپریم کورٹ کو بھیج ہی نہیں سکتے. جب آپ بھیج نہیں سکتے تو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ جب وہ ریفرنس ایڈمیسیبل نہیں ہوگا اور وہ ریجیکٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت شور و تلاتم شروع کر دے. عدلیہ کو امبیرس کرنے کی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا کہ عدلیہ کو لگ کچھ ایسا رہا ہے کہ امبیرس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر تکنیک کی بنیادوں پر اگر یہ ریفرنس ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو دین پھر کیا ہوگا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہوگا؟ کیونکہ ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے سنا انفارمیشن منسٹر فردوس عاشق اوان کہہ رہی ہیں کہ آپ ججوں کو ڈرائنگ روم سے نکل کر عدالت میں بیٹھ کر فیصلہ کرنے ہوں گے. اسی پہ مزید بات کریں گے مختصر سے بریک کے بعد.